بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات کلاس ششم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم باب پنجم کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہدایت کے سرچشمے مشاہیر اسلام۔ مشاہیر کا مطلب ہوتا ہے مشہور لوگ، یعنی اسلام کے مشہور لوگوں کا یہاں سے آگے تذکرہ کیا جائے گا، اسلام کے ہیروز کا تذکرہ ہوگا۔ سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام یہاں لکھا ہوا ہے۔ ام کا مطلب ہے ماں اور مؤمنین کا مطلب ہے ایمان والے، یعنی ایمان والوں کی ماں۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے روحانی باپ ہیں۔ نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اور آپ کی جو بیویاں ہیں ان کو اللہ رب العزت نے امہات المؤمنین قرار دیا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ تو یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مومنین کی مائیں قرار دیا گیا ہے۔ تو ام المؤمنین یعنی مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابتدائی حالات: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون تھیں۔ ان کی ذات میں صورت اور سیرت کی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ وہ شرافت اور پاکیزگی کے سبب پورے قبیلے میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال، یعنی یہ وہ سال ہے کہ جس سال میں ابرہ بادشاہ نے ہاتھیوں کے ذریعے کعبہ پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی اور وہ تباہ و برباد ہوا۔ سورۃ الفیل 30ویں پارے میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ان کے والد کا نام خویلد ابن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ ان کے والد مالدار اور کامیاب تاجر تھے اور وہ اپنے قبیلہ میں محترم شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نیک سیرت اور معاملہ فہم تھی۔ معاملہ فہم کا مطلب ہوتا ہے معاملے کو سمجھنا اور طریقے سے حل کرنا۔ انہوں نے اپنے والد کی وسیع تجارت کو سنبھالا اور عمدہ طریقے سے آگے بڑھایا۔ ان کی ذہانت اور دیانتداری کی بدولت ان کی تجارت نے خوب ترقی کی۔ ان کا سامان تجارت پورے قریش کے مال کے برابر ہوتا تھا۔ اس زمانے میں تجارت قریش کا معزز پیشہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال دوسرے لوگوں کے ہاتھ تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھیں اور لوگوں کو ان کی کارکردگی کے مطابق معاوضہ دیا کرتی تھیں۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور دیانت کا چرچا پورے مکہ مکرمہ میں پھیلا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سامان تجارت ملک شام لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے دگنا محافظے کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضامندی ظاہر فرما دی اور ان کا مال ملک شام کو لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے ایک اپنا غلام جس کا نام میسرہ تھا ہمراہ کر دیا۔ میسرہ نے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور تجارت کے معاملات کو دیکھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور دیانت سے بے حد متاثر ہوا، بہت متاثر ہوا، اور سامان کی خرید و فروخت کا پورا حال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا۔ اس سفر سے ان کو اتنا منافع حاصل ہوا جو اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، بلند کرداری اور حسن کارکردگی کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیلات بتائیں، جنہیں سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے شادی کا پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھجوایا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول فرما لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غار حرا میں نزول وحی کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام تفصیلات سے آگاہ فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غم گسار اور حوصلہ مند بیوی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا
اور فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب تک وہ زندہ رہیں تبلیغ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا بنی رہیں اور ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مدد کرتی رہیں۔ اہل قریش کی سختی اور مخالفت کے باوجود اسلام پھیلتا چلا گیا، جہاں تک کہ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ ناقابل برداشت ہو گئی۔ اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے مکمل طور پر قطع تعلقی اختیار کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے خاندان کو لے کر مکہ مکرمہ کے باہر ایک گھاٹی میں چلے گئے جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ نبوت کا 7واں سال تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نازک مرحلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ 3 برس تک خاندان نبوت اس معاشرے میں رہا۔ یہ بڑا صبر آزما دور تھا۔ مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار خاتون نے اپنا سارا مال اسلام کی اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ انہوں نے تمام تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا بڑے صبر کے ساتھ کیا۔ الغرض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثالی بیوی تھیں۔ وفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 11 رمضان المبارک 10 نبوی کو ہوا اور انہیں مکہ مکرمہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 65 برس تھی۔ ان کی وفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا۔ اس سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بھی ان کا ذکر بڑی محبت اور غمگساری سے کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ترجمہ: مجھے اس سے بہتر اور مہربان رفیقہ حیات نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد بھی عطا کی تھی۔ اولاد کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں۔ بیٹوں میں 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا جس کا لقب طیب اور طاہر تھا، جبکہ دوسرے بیٹے کا نام قاسم تھا۔ بیٹیاں 4 تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی تھیں اور یہ لاڈلی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ مشق سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ الف، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ابتدائی حالات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ پیراگراف اس کا جواب ہے۔ با، اسلام کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خدمات ہیں؟ یہ پیراگراف اس سوال کا جواب ہے۔ جیم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ یہ حدیث اس کا جواب ہے۔ دال، کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مسلمان خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے؟ اس موضوع پر تفصیلاً لکھیں۔ کتاب میں تو اس موضوع پر کوئی تفصیل کا اجمال بھی نہیں ہے، بہرحال چند چیزیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ایک غمگسار اور حوصلہ مند خاتون تھیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل حالات میں بھی ساتھ دیا، اور سب سے پہلے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئیں۔ تو اس طرح سے یہ مسلمان خواتین کے لیے سبق ہے کہ جب بھی شوہر کوئی اچھا کام کرے تو اس میں ان کا مکمل طور پہ ساتھ دینا چاہیے، اور سب سے پہلے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ ایک اس رشتے کا تقاضا ہے۔ اور جیسے یہاں پر ذکر ہے کہ شعب ابی طالب کی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کر دیا، اور اس نازک مرحلے پر بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ رہیں، تو ہر مشکل مرحلے پر بھی خاوند کا ساتھ نبھانا ایک خاتون کا یہ حق اور فرض بنتا ہے، اور اس دوران اس کا حوصلہ کبھی بھی ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں سب سے مالدار خاتون تھیں، انہوں نے اپنا سارا مال اسلام کی اشاعت کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو خواتین کو چاہیے کہ جب بھی ان کو موقع ملے اور ان کے پاس مال موجود ہو تو اپنے ذاتی مال سے اللہ کی راہ میں بے پناہ اور بے دریغ خرچ کیا کریں، اور اسی طرح اگر تکالیف اس راستے میں آئیں تو بڑے حوصلے کے ساتھ تکالیف کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی کہ مجھے ان سے بہتر اور مہربان رفیقہ حیات نہیں ملی، تو اس طرح کا کردار اور اس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے کہ خاوند خاتون سے خوش ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اگر اس حالت میں خاتون کا انتقال ہوا کہ خاوند اس سے راضی ہوا تو اس کی بخشش یقینی ہے۔ دوسرا سوال ہے جی، صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئیں؟ الف آپشن ہے جی عام الفیل کے سال۔
बा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब क्या था? अलिफ ऑप्शन है तायरा। जीम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल कब हुआ? जीम ऑप्शन है 10 नबी। दाल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के वक़्त उनकी उम्र कितने बरस थी? बा ऑप्शन है जी 65 बरस। तीसरा सवाल है खाली जगह पुर करें, ये तो आप ख़ुद पुर किया करते हैं। अमली काम का ताल्लुक़ कमरा जमात से है। इसके साथ ही हमारे आज के सबक का अख्तिताम हुआ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने राय का इजहार करें, दूसरे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हमें अगले सबक तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।